کالا علم، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ ایگزسٹ کرتا ہے؟ اور آج کے دور میں بھی لوگ کالا علم کراتے ہیں. یہ صرف اس لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ آج بھی کسی گھر میں رزق کی کمی ہو جائے، کہیں رشتہ ٹوٹ جائے. میں نے آج بھی عورتوں کو دیکھا ہے کہ وہ کالے علم کے لیے ڈھونڈتی ہیں اور پھر چولہوں سے کچھ نکل آتا ہے، بعض اوقات کوئی سوئیوں والی گھڑیا گھر سے نکل آتی ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ ماضی میں کیا تھی اور آج کے موجودہ دور میں اگر آج کے آپ ٹک ٹاک، انسٹا، فیس بک پہ موجود بچوں کو، اسنیپ چیٹ استعمال کرنے والوں کو اگر آپ کالے جادو پر بات کریں گے تو مذاق اڑاتے ہیں. تو کیا یہ ایگزسٹ کر رہا ہے؟ اور ابھی آپ نے ذکر بھی کیا باقی ساری ویسٹرن دنیا کا، تو یہ کیسے ایگزسٹ کرتا ہے اور یہ ہے کیا؟ دیکھیں، کالا جادو جو ہے وہ صدیوں سے تو ہے، آپ اس کو جٹلا نہیں سکتے. آپ بالکل ایسے نہیں جٹلا سکتے ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ اپنی میڈیکل سائنس کو نہیں جٹلا سکتے. آپ کی کتابوں کے اندر آپ کی میڈیکل ریسرچ آج کی تو نہیں ہے، صدیاں تو اس کو بھی گزر گئی نا. تو اسی طرح ہر علم جو ہے وہ اپنے دور کے مطابق پھیلتا چلا جاتا ہے، پھر اس کے اندر تنوع آتا ہے، پھر اس کے اندر تجربات ہوتے ہیں. اور مختلف جگہ، جب افریقہ کا جادو ہے وہ کیسے چلتا ہے، بنگال کا جادو ہے وہ کیسے چلتا ہے، مصر کا جادو ہے، اس کی آپ کو اہمیت کو ختم ہی نہیں کر سکتے. ایون کہ چائنا سے، رشیا سے آپ ان ملکوں کے اندر چلے جائیں، انڈیا میں آپ چلے جائیں، جادو کی ایسے ان کے اندر ماہر موجود ہیں جو اپنے اپنے علم کے لیے، لیکن وہ سارا باطل اور شیطانی علم ہے جو ناپائیدار ہے. ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن وہ ایک ہنر ہے، ایک علم ہے. وہ علم جو ہے بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے، مختلف طرح کے آپ کو میں آپ کو، چونکہ آپ کا جنوبی پنجاب سے تعلق ہے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں جب عاملوں پر چھاپے مارا کرتا تھا، جب میں نمائے وقت میں تھا، تو میرے علم میں بہت ساری ایسی بھی باتیں آئی جب مجھے پتہ چلا کہ بہت سارے جو جنوبی پنجاب میں ایسے عامل بھی موجود ہیں جو مسان جو ہے انڈیا سے منگوایا کرتے ہیں. مسان کیا ہوتا تھا؟ کسی بھی بیمار انسان جو تھا، جو ہندو، وہ جب مر جاتا تھا اس کو جلا دیا جاتا تھا، پھر اس کی جو راکھ ہوتی تھی نا، وہ جو لاکھوں میں اس کی قیمت ہوا کرتی تھی، وہ آ کے یہ جادوگر جو تھے وہ لیا کرتے تھے اور یہ بہت زیادہ اس کو استعمال کرتے تھے. ابھی تک ہانڈی چڑھانے کا جو عمل ہے وہ بھی اس کو اس حوالے سے آپ دیکھیں، پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں. انسان اپنی جو ہے غرض میں اندھا ہے، وہ جس مقام پر بھی بیٹھا ہوا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے یا جس طریقے سے میرا کام ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ کرتا ہے. سر کیا کامن لوگ یہ اپناتے ہیں کالے جادو کو، اور ہاؤ دے ٹریٹ؟ اب بہت سارے لوگ جھوٹے بھی ہیں، جھوٹے عامل بن کر بیٹھے ہیں، اوبویسلی اس کی اسلام میں تو ممانعت ہے کالے جادو کی. تو ہاؤ دے ڈو اٹ؟ سیکھتے کہاں سے ہیں؟ ان کو سکھانے والے کون لوگ ہیں اور یہ کہاں کرتے ہیں یہ عمل؟ اور کیا ملک میں کوئی ایسا قانون بھی ہے جو ان لوگوں پر چیک رکھتا ہو؟ ڈاکٹر صاحب، یہ جو بیسک بات ہے نا کہ پاکستان کے اندر کالا علم جو کرنے والے جو ہیں اس وقت بہت زیادہ ہو چکے ہیں. اچھا. اور اس کی ایک وجہ، پہلے میں آپ کو پورے اس کے دوسرے پہلو بھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کالا علم جو ایک شیطانی علم ہے. بڑے پڑھے لکھے جو مسلمان ہیں وہ بھی کالا علم کرتے ہیں. دوسرے مذاہب کے جو کرسچنز ہیں انہوں نے بہت زیادہ اس علم کے اندر جو ہے دسترس حاصل کی ہوئی ہے. اب تو آپ سوشل میڈیا پر جو ایڈ چلتے ہیں، گوگل ایڈز چلتے ہیں، اب تو ان کے اندر بھی آپ کو دیکھ لیں بڑے بڑے کالا جادو کے ماہر جو ان کے چلتے ہوں گے. اس سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں، آپ تو خود چونکہ اخبارات کے ساتھ آپ کا تعلق رہا ہے، سنڈے میگزین بھرے ہوتے تھے کالا علم کے جو ماہر ہوتے تھے ان کے اشتہاروں کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا پیسہ خرچ کر کے اپنے پبلسٹی کرنے والے کتنا پیسہ کماتے ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو کالا جادو کرنے والے جو جتنے زیادہ تر لوگ ہیں، یہ قبرستانوں میں بیٹھ جاتے ہیں، نہروں پر چلے جاتے ہیں، پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں، ویران جگہ پہ، گندی ترین جگہ پہ جو کالا جادو کرنے والے جو لوگ ہیں، اصل میں انہوں نے شیطان کا جو علم ہے اس کو ایک ہنر کے ساتھ سیکھنا ہے. یہ ہنر ہے بیسیکلی جو ہے. کچھ علوم، کچھ الفاظ ایسے علم ہے وہ سیکھتے ہیں. علم نے چلنا ہے. علم اگر اچھا ہے تو تب بھی، اس برا ہے تو تب بھی. علم کی ساری دنیا ساری کی جو ہے وہ علم کی محتاج ہے. ہر کام ہی علم کے قانون قاعدے سے وجود میں آتا ہے. تو اسی طرح یہ کالا علم کرنے والے اپنے کو فارمولے بناتے ہیں جس سے یہ دوسری دنیا کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ اپنا تعلق بناتے ہیں، پھر اس کو خوش کرنے ہیں. اور یہ اتنا مکروہ کام ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کرتے. جتنا بڑا کالا علم کا ماہر ہوتا ہے وہ اتنا ہی گندا ہوتا ہے. سر عورتیں جو ہیں ان کے، اور پھر جو ان کا طریقہ کار ہے، کہتے ہیں یہ میں آپ کی بات، آپ انسانی فضلہ کھاتے ہیں. میں آپ کو آپ نے سوال کے جو کیا تھا اس کے اندر میں یہ بتاؤں کہ لیکن جو کالا علم کرنے والے ہیں اس وقت میرے اندازے کے مطابق 90% جو کالا علم کرنے والے ہیں یہ جھوٹے ہیں. ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا.
کوئی نہ کوئی ٹوٹکے لگاتے ہیں، لوگوں کی نفسیات سے کھیلتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ہر کوئی کہتا ہے کہ جس کو جن چمٹ گئے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. جن جو ہے اس طرح بھی اتنے نہیں ہیں کہ وہ لوگوں کو چمٹیں. لوگوں کے مسائل، نفسیاتی مسائل اتنے الجھ چکے ہیں کہ جس کی انتہا ہو چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 98% جو لوگ ہیں ان کو جنات نہیں چمٹتے، وہ نفسیاتی جو امراض کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، یا اسی طرح کے کچھ اور مسائل بھی ہوتے ہیں جو پاکستان میں خاص طر ہمارے سوشل ایشوز کی وجہ سے جو مسائل جو جنم لے چکے ہیں. تو اس وجہ سے بھی ہر چیز کو ہم جنات کے اوپر ڈال دیتے ہیں، ہر چیز کو ہم جادو کے اوپر ڈال دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک کاروباری ہتھ کنڈا ہے. انسانی فضلہ کھاتے ہیں، قبروں میں بیٹھتے ہیں، ہڈیوں پر جادو کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جو جانوروں کی ہڈیاں ہیں نا، اس میں تو اونٹ کی ہڈی ہے، سور کی ہڈی ہے، الو کا خون ہے، اور اسی طرح جو ہے آپ مور ہے. مور جو یہ بڑا شوق سے یہ جنات کی جو خوراک ہے یہ اس کو استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہڈیاں مختلف طرح کی جو انسانی ہڈیاں بھی جو ہیں وہ بھی ایک زمانہ ایک آیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ قبروں سے تازہ مردے نکال لیے جاتے تھے، بچوں کی لاشیں نکال لی جاتی تھیں، عورتوں کی لاشیں نکال لی جاتی تھیں، اور ان کے ساتھ کچھ عمل کیے جاتے تھے. اور یہ ابھی بھی بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، اور یہ انتہائی غلاظت جس میں آپ کہتے ہیں نا وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. بہت زیادہ مکروہ اور کبیح عمل ہے جس کے اندر. اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ جو عورتیں ان کے پاس جاتی ہیں وہ اپنے مسائل کے گرداب میں اتنی پھنسی ہوتی ہیں، اپنی غرض میں اتنی پھنسی ہوتی ہیں کہ وہ سارے کام جا کے کرواتی ہیں ان عاملوں سے. ایک بات آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے میں کر دوں کہ کالا علم کرنے والا تو بندہ ہوتا ہی شیطان ہے، وہ شیطانی کام کرے گا. لیکن وہ بندہ جو کہتا ہے کہ میں کالا علم نہیں کرتا، میں نوری علم کے ذریعے سے کرتا ہوں، لیکن نوری علم کرتے ہوئے بھی وہ عورتوں کے ساتھ غلط طریقے سے ان کو ہینڈل کرتا ہے، کسی کے جسم کے اوپر کلمہ لکھنا شروع کر دیتا ہے، کپڑے اتروا کے کر دیتا ہے، وہ بھی شیطان ہے. یہ فرق جو ہے لوگوں کو خود قائم کرنا پڑے گا کہ ایسا عملیات میں روحانی علوم کے اندر ایسی کسی قسم کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی جوان بیٹی کو ایک عمل کے ساتھ کمرے کے اندر بھیج دیں اپنا جن اتارنے کے لیے، اور پتہ لگے کہ وہ جن جو ہے اس نے اپنا اتارا ہے، اپنا جنسی جو اس نے اپنی حوث پوری کی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے یا مردوں کی جو زیادہ تر جو ایک خود غرضی میں مبتلا ہو کر اپنے مسائل سے تنگ آ کر لوگ جو یہ کام کرتے جا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان لوگوں کو شے ملتی ہے، اور یہ جو مکروہ عمل ہے یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور اس کے جیسا آپ نے پہلے بھی پوچھا، تو اس کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ پیور اور ٹھیک طریقے سے اور پورے دھڑلے کے ساتھ اسلام لوگوں کو سکھائیں، اسلام کی تربیت دیں، اسلام کا جو صحیح نقطہ ہے وہ لوگوں کو سمجھائیں، نماز کی طرف لے کر آئیں، لوگوں کو صرف اپنی روایات اور اپنے جو عقیدوں کے مسائل کے اندر نہ پھنسا دیں کہ لوگ تو پہلے ہی ترسے ہوئے ہیں اپنی غربت کی وجہ سے. وہ روحانی تسکین کے لیے اگر جاتے ہیں کہ کوئی ہمیں تعویذ کر دے، کوئی ہم پر پھونک دے، تو وہ اپنی روحانی تسکین کے لیے جاتے ہیں کہ ہمارے لیے غربت ختم ہو جائے، بیٹی کا رشتہ ہو جائے، بچہ پاس ہو جائے، مقدمے سے آزادی مل جائے، قبضہ گروپ سے جان چھوٹ جائے، کوئی اس طرح کے مسائل کو الجھا. آپ جاتے ہیں تو آپ اس کی چیزیں بکوا دیتے ہیں، اس کو الٹا جو ہے بہت سارے ایسے ہیں. تو اور یہ جو رواج ہے نا ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ ہے، اور لوگ اللہ والوں سے اس لیے بھی بدگمان بھی ہو جاتے ہیں، اور اس وجہ سے لوگ لوٹے بھی جاتے ہیں، لوگوں کے مسائل حل بھی نہیں ہوتے. پھر بندے بابے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک بابا، دوسرا بابا، تیسرا بابا، اسی طرح لوگوں کو چل رہا ہے. اللہ سے کو چھوڑ کر یہ ساری دنیا کے پاس ساری زندگی بھی بھٹکتے رہیں گے نا تو عفان صاحب کچھ نہیں ملنے والا ہوتا.